ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ یہودی سازش کے تحت ہمارے پاکستان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جا رہا ہے. پاکستان کی کتنی ایسی گورنمنٹس رہی ہیں جنہوں نے امریکہ کو اسٹریٹ منہ پہ نہ بولا ہے. دیر از اونلی ون گورنمنٹ. ایز ڈونلڈ ٹرمپ ایز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ 9 مئی کو میں کنڈیم کرتا ہوں. پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے آپ اسے سمجھیں مثال کے طور پہ پاکستان ایک ٹرک ہے. اوکے. کا ایک ڈرائیور ہے. یہ جو ڈرائیور ہے اس کے ہاتھ میں جو اسٹیئرنگ ہے یہ گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کی پاور ہے. کبھی بھی پاکستان میں ڈرائیور سویلین نہیں رہا ہے. دیٹس بیوٹیفل. ویل ڈن خان, یو ڈوئنگ گڈ. السلام علیکم خواتین و حضرات. نئے شو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کیسر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات, حالیہ دنوں میں امریکہ میں انتخابات ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی. اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے ہمارے ملک میں امریکہ کی حکومت کے بدلنے سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سارے فیصلے پاکستان کے امریکہ میں کیے جاتے ہیں. تو ہم نے اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے صدر بن جانے کے بعد پاکستان میں کیا کیا تبدیلی آئے گی. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں اور خان صاحب سے متاثر بھی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان نے جو کیا ٹھیک کیا, تو ایک اور یہ الزام ہے کہ چونکہ خان صاحب کے جو سسر ہیں وہ گولڈ اسمتھ ہیں اور وہ روز ویلٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے, تو کیا یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بہت ٹائم پہلے کہا تھا کہ یہ جو ایک یہودی سازش کے تحت ہمارے پاکستان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جا رہا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک ود یو, جو امریکہ کا آج حال ہے, مارک مائی ورڈز, یہ بھی ساری یہودی کی سازش ہے. اچھا. یو کے پہ ان کا بہت اچھا یہودیوں کا کنٹرول ہے. امریکہ پہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کے اگینسٹ گیا اس لیے ڈیورنگ مائی الیکشن کیمپین انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا, یہودیوں نے. اور میں نے یہودیوں کو ڈائریکٹ منہ پہ بولا تھا شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. اچھا, جیسے خان صاحب بولتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ایسے آپ کا بھی شٹ اپ. میں نے یہودیوں کو کہا شٹ اپ, ایبسولوٹلی ناٹ. تو انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہا کہ اس کی کان میں فائر مارو. سوری, مائی ایئر بلٹ. اچھا. گولی میرے کان میں نہیں لگی تھی, گولی مارنی ہی میری کان میں تھی. سر یہ بتائیں یہ سب آپ کیسے کر لیتے ہیں کہ مطلب ایک طرف یہ بیان ہے, ایک طرف یہ ہے, ایک طرف آپ LGBT کا کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کا, ایک طرف خان صاحب مدینہ کی ریاست کا کہہ رہے ہیں. میں یہ سب یونائٹڈ اسٹیٹ میں کیسے کرتا ہوں, آپ کو سمجھانا, آپ کی آڈینس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا. خان کی طرح سمجھاتے ہیں. جب خان صاحب کراچی میں جلسہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ زندہ لاشیں ہیں, آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے گئے, ہم حقوق دلوائیں گے, پاور کو نیچے تک لے کے آئیں گے. وہ باتیں وہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وین خان ڈو اے جلسہ ان پشاور تو وہ کہتے ہیں کہ پختون ایک قوم ہے, پختون کی ایک اپنی روایت ہے, وہ جرگہ ہے, یہ ہے وہ. وہاں کھڑے ہو کے ان کا چورن. پنجاب میں آتے ہیں, کہتے ہیں سارے حقوق لاہور کو دے دیے گئے, باقی سارا پنجاب ویلا بیٹھا ہوا ہے. تو خان صاحب جہاں ہوتے ہیں وہاں کی زبان بولتے ہیں. سیم تھنگ آئی ڈیڈ. پریزیڈینشیل الیکشن 2024 میں جس اسٹیٹ میں گیا, اسپیشلی وہ جو 7 سوئنگ اسٹیٹس تھیں, آپ دیکھیں میں 7 سوئنگ اسٹیٹس میں کلیئر ون ہوا ہوں. کیملا ہیرس کہیں آجو باجو میں بھی نہیں دکھتی. میں جس اسٹیٹ میں گیا وہاں کا جو مدعا تھا میں نے اس پہ بات کی. اینڈ میں کروں گا میں, بیکاز پریزیڈنٹ بھی میں ہوں اور مدعا بھی میرا ہوگا. دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ کا خان صاحب کے ساتھ ایک مستقل تعلق رہا. اس دوران ابھی جو خان صاحب جیل میں ہیں تو ابھی کوئی آپ کی اس دوران بات چیت ہوئی ہے خان صاحب سے؟ زلفی آیا تھا کیا, he was like Khan Sahab wants to talk to you. I said I'm busy, you know, I need to make a new government, I've just won the elections. So میں نے پھر کچھ نہیں کیا. میں نے نیچے سے نیچے کوئی بچہ ہوتا ہے اس سے بات کی تھی. اس نے, میں نے کہا واٹ آر دا چانسز کہ خان اڈیالہ سے باہر آئے, تو اس نے میرے کان میں بولا بابا جی کا ٹھلو. بابا جی کا ٹھلو. میں نے کہا جو اڈیالہ سے باہر آئے گا وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایگزیکٹلی
पापा जी का ठुल्लू, ये बिकॉज यू नो वन थिंग, अभी जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक तरफ करें, गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट PMLN की। पाकिस्तान की कितनी ऐसी गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने अमेरिका को स्ट्रेट मुंह पे ना बोला है? देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, PMLN। 1998 में आपके न्यूक्लियर ब्लास्ट होने थे, दे स्ट्रेट सेड शट अप टू बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड उन्होंने पटाखे फाड़े अपने, और उसके बाद सत्यानाशी हो गई। शिट, फाइनली एक इस्लामिक कंट्री, देयर इज अ इस्लामिक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वी नो हाउ मेनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स यू हैव, यू डोंट नो हाउ मेनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स यू हैव, 172। और इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं? कितने? 168। हमारे पास ज़्यादा है। तो 4 एक्स्ट्रा बना के रखे। तो सर ये बताइए कि जब ये बात होती है कि खान साहब को इन हालात में अगर बाहर निकालेंगे और खान साहब जिस तरह का इंतशार फैलाते हैं और जिस तरह से 9 मई का वाक़या हुआ और ये सारा सिलसिला हुआ। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। एज डोनाल्ड ट्रंप, एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 9 मई को मैं कंडेम करता हूँ। 9 मई को आप कंडेम करते हैं? गलत, रियासती इदारों पे चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रियासती इदारों पे चढ़ते हैं तो उसके बाद चिल्लाना नहीं है जब इदारे आप पे चढ़ेंगे। अब सारे चिल्ला रहे हैं, इदारा चढ़ गया है, इदारा चढ़ गया। एंड इदारा जब तक कार्रवाई पूरी नहीं डाल लेता, इदारा नहीं उतरेगा। इदारा नहीं उतरेगा। तो आप कंडेम करते हैं? तो ये बताइए कि एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए अगर खान साहब जो हमेशा, अब हमें ये लगता है कि एक इंतशार की सियासत को प्रमोट करते हैं कि जब उन्हें 2018 में हुकूमत मिली तो उन्होंने उस वक्त परफॉर्मेंस दी नहीं, सारे पुराने लोगों को जमा कर लिया, उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना दिया। Bullshit। ठीक है, और 3 साल सारे कर्ज़े लेने के बाद साइफर लहरा के कहा कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है, और आज दोबारा वापस आकर यही कहना शुरू किया। अगर ऐसे शख्स को अमेरिका सपोर्ट भी करता है और हम बाहर लेके आते हैं और वो इसी तरह के इंतशार के बाद कोई रियासती इदारों पे हमला हो, तो एज ए न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी कि हम अपने सेंसिटिव मकामात को सेव नहीं कर सकते? पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है, आप उसे समझें मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक ट्रक है। पाकिस्तान एक ट्रक है, ठीक है। Okay. ट्रक का एक ड्राइवर है। ओके। ये जो ड्राइवर है, इसके हाथ में जो स्टीयरिंग है, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की पावर है। कभी भी पाकिस्तान में ड्राइवर सिविलियन नहीं रहा है। ड्राइवर सिविलियन नहीं रहा? नो। तो आपको ये लगता है कि ड्राइवर हमेशा फौजी रही है? हमेशा चौकीदार, सॉरी, आई विल नॉट से दैट वर्ड, आई विल से चौकीदार। ओके, चौकीदार ड्राइवर है, और जिस किसी को भी हुकूमत चलाने का शौक़ होता था वो ड्राइवर की गोदी में बैठा है। आपको क्या लगता है कि गोद में नहीं बैठना चाहिए? हमारे यहाँ तो अपना अपना ट्रक है। ओके। रिपब्लिकन्स का अपना ट्रक है, डेमोक्रेट्स का अपना ट्रक है, और कभी कभी ट्रक कल्टी भी हो जाता है। उसके बाद आपको ट्राउज़र चेंज करना पड़ता है। अच्छा, आप किसी और तरफ निकल गए। तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ड्राइवर की गोद में नहीं बैठना चाहिए? नहीं, बैठे हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम, बैठे हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि खान साहब चूँकि कह रहे हैं कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए हैं, तो एक बयानिया ये भी है कि खान साहब कभी भी ड्राइवर की गोद में नहीं बैठे? एक होता है बैठना और एक होता है लेटना। ओके। तो जो बैठे हैं, दे हैव डन समथिंग फॉर पाकिस्तान, जो गोद में बैठे। लेकिन जो लेटे हुए थे गोद में, उन्होंने कुछ नहीं किया, चला चौकीदारी रहा था। और सर ये बैठने और लेटने में क्या फ़र्क है? सिपर सलार कौम का बाप होता है। ये नवाज शरीफ ने कहा, बिलावल ने कहा, नहीं, ये खान साहब ने। फारूक सत्तार ने कहा। खान साहब ने। Bullshit, but this is beautiful. Bullshit and beautiful. बुलशिट एंड ब्यूटीफुल। बुलशिट इसलिए कि आप यू सेड कि आर्मी चीफ 3 साल से ज़्यादा नहीं आता, उसके बाद जब आता है तो फिर आप कहते हैं सुपर सलार कौम का बाप होता है। दैट्स बुलशिट। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आपकी सिर्फ करंट चीज़ें दिखाई देती हैं, पुरानी बकवास दिखाई नहीं देती। दैट्स ब्यूटीफुल। वेल डन खान, यू डूइंग गुड। तो सर आपको क्या लगता है कि खान साहब जब भी जो बयानियाँ देते हैं उसको जो PTI के फॉलोअर्स हैं
وہ کون سے ورچوئل ببل میں ہیں کہ وہ ان کی ہر بات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ You know, Mr. Kasser, all the followers are PTI, یہ سارے بیچارے ٹون ہیں. ٹون ہے؟ Yeah. نہیں سر، سب تو نہیں کر سکتے نا، مطلب سب. ہاں صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کچھ ڈرگز وغیرہ کا سلسلہ، بٹ خان کو مڈل کلاس فالو نہیں کرتی. اوکے مڈل کلاس نشہ افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، نشہ افورڈ کرتے ہیں پاکستان میں ایلیٹ اور پور. صحیح ہے. ایلیٹ کے پاس ورائٹی ہے، LSD, شیمپین, کوک, marijuana, weed, whatever you want. اور جو لوور کلاس ہے اس کے پاس چرس ہے. چرس کہاں سے آتی ہے پاکستان میں؟ کے پی سے. کے پی. کراچی میں چرس اتنا سے چیٹا، مجھے لاسٹ ریٹ جو پتہ چلے تھے 850 روپے. اوکے. اور کے پی میں کلو میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. ہیروئن، آئس. جو غریب ہوتا ہے اسے اپنی غربت پہ ٹینشن ہوتی ہے، وہ نشہ کرتا ہے. نشے میں اسے خان اچھا لگتا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ ایک نشے میں؟ مڈل مین نہیں ہے، مڈل مین نہیں، مڈل کلاس نہیں. اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو ڈائسپورا، جن کو بہت دور سے ملک یاد آتا ہے اور وہ ہر وقت کبھی ایون فیلڈ پہ، کبھی فائدی سا پہ کہیں بھی بدتمیزی کرتے نظر باہر آتے ہیں. کون کون سے ملک آپ مجھے بتاتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کون کون سے. فار ایگزامپل کینیڈا میں میرووانا از لیگل، ویڈ از لیگل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ نشے کر کے نکلتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے ملک میں نشہ کامن کیا ہوا ہے. اٹس اوکے. لیکن سر یہ بتائیے کہ اگر خان صاحب کا یہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ایک ریڈیکلائز سوسائٹی ہو گئی ہے اب، کہ ہم اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ پہلے اوئے چور، اوئے نواز شریف، یا پھر عمران خان صاحب جب کھڑے ہو کے کہیں بھی بیان دے دیتے ہیں کہ مریم تم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام مت لیا کرو، اس درجے کی گفتگو ہوتی ہے کہ اتنے سا کلپ بھی وائرل ہو جاتا ہے کہ لعنت ہو تم پہ، جو ہم اپنی سوسائٹی میں کہہ نہیں سکتے. اور اب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی، جیسے فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ ابھی یہ معاملہ ہوا، جی یہ جس جگہ سوسائٹی پہنچ چکی ہے، آپ کم سے کم پاکستانیوں پہ رحم کھا کے ایز سپر پاور پریزیڈنٹ کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کم سے کم عزت والا معاملہ اور بات چیت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، کہ ہم دوسرے کی رائے سن سکیں، احترام کر سکیں؟ When it comes to culture, Pakistan is beautiful, Sindhis great لوگ، پنجابی، کے پی، بلوچ، بیوٹیفل. آپ لوگ کا جو فیملی سسٹم از امیزنگ. ہمارے امریکہ میں یہ نہیں ہے. 18 سال کی بیٹی باپ کو بولتی ہے کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے میں رات کو گھر کتنے بجے آؤں، لیٹ آؤں، جب مرضی. بٹ ان پاکستان آپ کی گرپ بہت اچھی ہے. دیٹس ویری گڈ. آل یو نیڈ ٹو ڈو از چوکیدار کو تھوڑا سا ڈنڈا ڈھیلا کرنا پڑے گا. دیٹس اٹ. کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ چوکیدار نے جو ڈنڈا بہت زیادہ دے دیا ہے اس کی وجہ سے یہ تو چوکیدار کے ساتھ تو آپ کی ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے، تو آپ چوکیدار کو ہی تھوڑا تن دیں تاکہ جس سے کم ہمارا سسٹم تھوڑا سا بیلنس ہو. دیکھیں بات یہ چوکیدار کے پاس اب پاور آ چکی ہے 170 کی. 170 کی؟ چوکیدار نے 170 بنا لی ہیں. 170 کیسے؟ آپ کو بتایا تھا ابھی ڈسکشن میں، نمبر آف بامبس پاکستان ہے. اوکے. چوکیدار بڑا تیز ہے. اوکے. ہم نے چوکیدار کو ڈنڈا دیا، ٹھیک ہے. چوکیدار پیچھے جا کے 2-4 کسی اور کو دے دے گا. اوکے. کہ دن کر دو، اور پھر وہ رائتا پھیل جائے گا، سمیٹنا ہمیں پڑے گا. چوکیدار از پلئنگ ویری اسمارٹ. لیکن سر اس سارے کے اندر جو پاکستان ہے وہ تو مستقل ایک نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے نا. دنیا میں کون سا ملک ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے؟ یہی الیکشن میں چورن بیچ کے میں آیا ہوں. اسرائیل کو امداد دینے کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی کا ستیاناش ہو گیا. Now we will bring that money back to America. China is not well, Russia is not well, America is not well, so is Pakistan. پوری دنیا دیکھیں. I'm a Christian and I believe in Judgment Day, and you're a Muslim and you believe in قیامت. تو دنیا تو فانی ہے، ایٹ دی اینڈ سب ختم ہونا ہے. اسی لیے خان صاحب کہتے تھے کہ سکون تو قبر میں ہی ہے. اگین بیوٹیفل. سکون قبر میں، بچے یو کے میں. سر یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی اور جس کے اندر وہ عائلہ ملک سے گفتگو کر رہے ہیں کہ
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یار میری کریم باہر آ رہی ہے تمہارے بارے میں سوچ کے. اس بات کو بھی جو پی ٹی آئی کا جو فین بیس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آڈیو فیک ہے, اور اسی منہ سے جب وہ مدینے کی ریاست یا ایاک نعبد و ایاک نستعین سنتے ہیں, تو ایسا کیا دماغ میں ڈالا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ وہ دونوں باتوں پہ ایک طرح سے جو خان کا فالوور ہے وہ ٹون ہے, وہ ٹون ہے. اور خان کی جو بیوٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اٹس بیوٹیفل اینڈ بلشٹ ٹوگیدر. اچھا, وہ بیوٹیفل اینڈ بلشٹ ٹوگیدر. آڈیو میں نے بھی سنی ہے, اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ ثابت دانہ روز صبح نہار میں, اٹس ویری گڈ. ثابت دانہ سے کیا ہو؟ ثابت دانہ دودھ کے ساتھ نہار منہ, اٹس ویری گڈ فار دا کریم. نہیں سر, وہ فون پہ بات کر رہے تھے, فون سیکس, آئی نو, اور اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ کریم. ہم نے فون سیکس انوینٹ کیا تھا, سو ڈونٹ ٹیل می. اوکے, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ خان کو کچھ ویکنس ہے اینڈ خان کو ثابت دانہ اس پہ یوز کرنا چاہیے, اٹ ول گیٹ بیٹر. چینی بند کریں, شکر پہ آ جائیں, یو نو سلولی ود ان 2-3 months. جی سر میں سمجھا, چپ چپ. سمجھ گئے. ویری اسمارٹ پیپلس, پاکستانیز آر ویری اسمارٹ. They don't understand good English, but they understand vulgarity in a second. اوکے. تقریباً کوئی 500 سے 1300 ماں کی گالیاں اس ویڈیو پہ دیں گے. صحیح سر. ہاں, ایک اور بات بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اور پی ٹی آئی کے فالوورز کا, وہ ڈائریکٹ چھٹتے ہی ماں بہن کی گالی کیوں دیتے ہیں؟ یعنی کہ بشرا بی بی پہ بات ہو تو وہ اور طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, مریم نواز پہ بات ہو تو وہ اور طرح سے کرتے ہیں, تو ان کے لیے عورت کی ڈیفینیشن الگ کیسے ہے؟ بھنگ کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ بھنگ سر میں نے سنا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے. دیر از اے بیوٹی ان بھنگ. بھنگ پہنانے سے پہلے آپ قوالی لگا دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بندے کو آپ بھنگ پلا دیں, تو اب وہ سرور میں رہے گا, سرور میں رہے. اور یہی بھنگ پلانے سے پہلے آپ راک میوزک لگا دیں تو وہ پاگل ہو جائے گا. راک میوزک کرتے کرتے پاگل ہو جائے گا. سیم تھنگ وتھ خان. خان جب اپنے بارے میں اپنی پارٹی کا بتاتا ہے چیزیں, تو اس سے پہلے وہ مینٹل ڈوز دے دیتا ہے, جس سے ہوتا کیا ہے, جیسی خان خان کی چیزوں کو, خان کے بارے میں پی ٹی آئی کے فالوورز سنتے ہیں, تو ان کا دماغ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈوپامن ریلیز کرتا ہے. میاں صاحب بلاول عوام کا ڈوپامن ریلیز نہیں کر پا رہے. سر یہ ایک بات بتائیے گا کہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں, تو میں چونکہ اس وقت خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, 2018 میں عمران خان کو خود سے ووٹ ڈال رہا تھا, اور مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1999 میں کہا کہ یہودیوں نے اپنا بندہ امپلانٹ کر دیا ہے پاکستان میں, اور وہ عمران خان ہے اور جمائمہ گولڈ اسمتھ اور یہ سلسلہ. تو اس وقت بھی یہودی سازش کی بات ہو رہی تھی. اب جب یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے اور عمران خان پہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پلے بوائے ہے, شوقین مزاج ہے, لڑکیاں, چیزیں, لڑکے, سب کچھ, پھر اچانک سے ایک ٹلٹ آتا ہے اور ہم مدینے کی ریاست اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سننے لگتے ہیں. اب عمران خان, پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور بیانیہ کی طرف آواز دی جا رہی ہے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی کھل کے مخالفت نہیں کرتے. تو کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ اب واحد عمران خان ہی کا پلان یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لے؟ مسٹر کیسر, آپ کو پتہ ہے امریکنس, انڈینس, پاکستانیز, عربس, یہ سب چول مارتے ہیں. اوکے. کبھی کبھی چول مار دیتے ہیں. یہودی کبھی چول نہیں مارتا, نیور. جیروسلم پوسٹ میں اگر یہ آیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کوئی قریب لا سکتا ہے تو وہ خان ہے, دس مینس اٹس اے فیکٹ. تو یہ بات درست ہے کہ اگر اسرائیل اور پاکستان کو کوئی قریب لا سکتا ہے وہ عمران خان ہے؟ ڈیفینیٹلی. تو سر آپ لوگوں کی جو بھی سیاست ہے, جو بھی سلسلہ ہے, بٹ ہماری کوئی مسلم اقدار ہیں, ہماری کوئی روایات ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سیاست تو ایک طرف ہے, یہ تو ہمارا ملک بالکل ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ہونے کی وجہ سے
आज हमारे जुडिशरी पे क्वेश्चन है, फ़ौज पे क्वेश्चन है, मीडिया पे क्वेश्चन है, हर इदारे में टूट फूट हो गई है कि अब कोई किसी भी इदारे पे एतमाद नहीं है पाकिस्तानियों का। देखिए, इन पाकिस्तान दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं। आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी करीब है, जी इंडिया खुश नहीं है, सो ही इज़ मेकिंग सम ट्रबल इन बलूचिस्तान, यू नो, जैसे आप कश्मीर में कर देते हैं तो बलूचिस्तान में कर। सो एक तो ये, दूसरा खान का बबल इज़ गॉन। लेकिन सर आज भी खान के बहुत सारे ऐसे फ़ैन हैं जो कहीं भी खड़े होकर कोई भी गाली निकाल देते हैं, किसी को भी कह देते हैं लाना तो तुम पे, तो वो आते हैं दो तीन बातें मिला के, डायरेक्ट खान पे गाली नहीं, तो इसकी टेंशन नहीं है। सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट, वाई इस्टेब्लिशमेंट कि एक यहूदी एजेंट को ऊपर आने दिया, इट्स नॉट दिस इस्टेब्लिशमेंट, ओके जनरल फैज़। ओके, ये आप वो कह रहे हैं पूरी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं, जनरल फैज़ का था। He was the ISI chief. ISI chief is a very, you know, respectable and an important part of Pakistan's administration. You know, establishment ने उस पर यकीन किया that he is the right man. But unfortunately, he was working for himself. वो अपने लिए काम कर रहा था और वो खान के लिए काम कर रहा था. But चूँकि जैसे मैंने आपको बताया, your चौकीदार is very smart. इससे पहले कि कुछ होता, इससे पहले कि खरगोश को होश आता, इस्टेब्लिशमेंट ने खरगोश का पट्टा खींच दिया एंड फैज़ इज़ गॉन, खान इज़ गॉन, गेम इज़ ओवर। खान जेल से बाहर आएगा, बड़े शोर होंगे, बड़ी आवाज़ें होंगी, लेकिन फाइनली पाकिस्तान की मिडिल क्लास वोट करेंगे एंड यू सी कि जो जो इलाके हैं वहाँ जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ से वो निकल के आएंगे, खान एक कॉर्नर में ही रहेगा, दैट्स इट। सम एलिट्स माइट गिव हिम वोट, कुछ रईस ज़्यादा उसको वोट देंगे, बट नॉट द मासेस, डोंट वरी, इट्स गॉन। सर ये बताइएगा कि हमने खान साहब के बारे में ये सुना है कि वो लाइन का उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है कि वो लाइन खींचते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? Yes, all of them, all the leaders, सब लाइन खींचते हैं। मोदी है, वो साड़ी खींचता है, सही है, ठीक है। बाकी जो UAE और सऊदी, ये जो आपके प्रिंसेस हैं, ये क्या क्या खींचते हैं, यू बेटर नो। तो सर क्या ये बात वाकई हकीकत है कि खान साहब का फिजिकल रिलेशन मुराद सईद के साथ भी और शेरू कुत्ते के साथ भी और यूं भी? हम अमेरिका में बैठे हैं, वी कांट सी, लेकिन यस, जिस तरह से यू नो उनकी एफिलिएशन है, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए मर सकता हूँ, यू नो, तो बातों से पता चल जाता है कि यस। और सबसे मेजर स्टेटमेंट जो है अभी खान साहब की लाइफ के बारे में, वो शेरू का रिकॉर्ड होना है। ओके सर, ये आई हैव टॉक टू एलन मस्क कि अगर कुछ तरह से कुत्ते को इंटरप्रेट करवाया जा सके, कुत्ते को इंटर या कि उसमें चिप लगा दें और कुत्ता ये बयान दे दे कि शेरू के साथ खान साहब ने क्या क्या किया, शेरू बताए कि कितनी बार उसको फेरू किया है, कितनी बार उसको, फेरू, तो शेरू ये बताया कि वो कितनी बार या, फेरू, कुत्ता बताएगा, कुत्ता बताएगा। ना कुत्ता कुत्ते का वैरी आपको सर मालूम है कि ये आपकी ये जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस और ये यहूदी और ये इस्टेब्लिशमेंट और इन सारों की गलतियों का नुकसान क्या हुआ है पाकिस्तानी सोसाइटी पर, कि हमारे यहाँ मज़हब की वैल्यू में हम मुर्शद का वर्ड उसके साथ लगाते हैं जो वाकई जिसकी तकलीद की जाए। आपको मालूम है पाकिस्तान में इमरान खान के नाम के साथ लोग मुर्शद लगाते हैं, और ये कितनी तकलीफ से बात है। यू नो, पाकिस्तान में यू नो लीडर जो है वो लीडर होता है, और जो रूहानी लीडर होता है वो रूहानी लीडर होता है। हम पोप को मुर्शिद कहते हैं। पोप कभी इलेक्शन नहीं लड़ता, पोप कभी गवर्नमेंट पॉलिसी पे बात नहीं करता, पोप टेक्स केयर ऑफ द रिलीजन। पाकिस्तान का मसला ये है कि आप लोगों ने अपने दीन को किताबों में ढूंढने के बजाय बाबों में ढूंढना शुरू कर दिया। बाबों में ढूंढना शुरू कर दिया। यू नीड टू फिनिश द बाबे। सर थैंक यू सो मच, वेलकम, आप हमारे शो में आए थैंक यू। तो हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आपके सदर बनने के बाद भी हमारे मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। 1 नवंबर 2028 खान अडियाला से बाहर आएगा। अडियाला से बाहर। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का एपिसोड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।